جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں 11ویں کا ختم دلانا چاہیے، یہ کیا دلانا چاہیے؟ اگر دلانا چاہیے تو یہ کس حدیث شریف میں یا قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اگر نہیں دلانا چاہیے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ 11ویں والے تو اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن کریم نازل ہوا اور حدیث میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا، بات صحیح ہے بھائی کی۔ میرا گلا آج خراب ہے مگر میں کوشش کر کے اللہ کی مدد سے آپ کو مختصر جواب دیتا ہوں کہ 11ویں شریف تو پہلے نام ہی بتا رہا کہ یہ عربی کا نام ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کا یہ بنایا وہ 11ویں شریف۔ اور پھر دیکھتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے کہ طاہر صاحب نے کہا رسول اللہ سے 500 سال بعد ہوئے، نہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں ذکر کیا۔ مفتی احمد یار خان مرحوم سے جب لوگوں کو پوچھتا وہ کہتے ہیں یاد مجالس میں لکھا 11ویں مجلساں۔ بھائی وہ کتاب کون ہے، کس نے لکھی ہے؟ یہ دین ہے؟ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سب ضرور کے لیے دعا کیا کریں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کو زیادہ مخصوص ہیں ہماری دعاؤں کے لیے، صحابہ کرام ہیں، بعد میں تابعین ہیں، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ دین کی خدمت۔ ایسی چیز شروع کریں جس میں سب کے لیے دعا ہو، اللہ ان سب پر رحمت فرمائے، ان کے درجے بلند کرے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ 11ویں وغیرہ کوئی دین میں ہوتا ذکر تو ہم ہاں نہ میں جواب دیتے نا، ایک چیز اپنی طرف سے بنائی ہوئی کیا بتائیں اس کا؟ وہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس پہ قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں پڑھتے۔ نہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، وہ بہانے جو نا ان کے بارے میں ہم لگ گئے تھے جھگڑے ہی ہیں۔ ہر کوئی کہتا میں یار یہی کرتا ہوں کہ ادھر تھوڑا سا ساز اس سے کبھی مداحت ہے، ادھر ناز شریف چل رہی ہے، کیا ہوگا؟ ہر حرام حلال کر لیا جائے گا۔ اچھا وہ چیز کھا لینی چاہیے جب اس کو پڑھتے ہیں؟ اس کا کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کھا لینی چاہیے۔ اگر قرآن شریف بھی صرف پڑھا تو پھر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ 11ویں دلاتے ہیں نا کہ پیر صاحب ہمارے کام میں برکت دیں گے اور ہمارا کام درست رکھیں گے، پھر وہ شرکیہ نہ آ، پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔